ناظرین کرام سلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فقط قال حضرت مولانا علی بن ابی طالب علیہ السلام کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ناظرین کرام، آج روز جمعۃ الوداع یعنی ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ، اس کو عالمی قدس کے عنوان سے منایا جاتا ہے۔ عالمی قدس یعنی مظلوموں کے حق کی آواز۔ ہم ہر سال اس الوداعی جمعے کو یوم قدس کے حوالے سے یعنی مظلوموں کے حق کی آواز کے حوالے سے پروگرام کرتے تھے، جلسہ جلوس نکالتے تھے، روڈوں پر آ کر احتجاج کرتے تھے، لیکن اس سال کرونا جیسے وائرس کی مہاماری اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم اجتماعی طور پر اس طریقے سے جلسہ جلوس کا انعقاد نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے اپنے گھروں سے بیٹھ کر پوری دنیا کو یہ بتائیں گے کہ آج یوم القدس یعنی مظلوموں کے حق کی آواز، یعنی بیت المقدس کی آزادی۔ ناظرین کرام، وہ دن دور نہیں ہے کہ بیت المقدس میں ہم نماز ادا کریں۔ باتیں بہت ساری ہیں، لیکن ناظرین کرام، میں 2-3 تاریخی بات بیت المقدس کے حوالے سے گوش گزار کرا دوں کہ بیت المقدس کی تاریخ کیا ہے۔ بیت المقدس یعنی مسلمانوں کا قبلہ اول۔ کہتے ہیں بیت المقدس حضرت عیسیٰ کی ولادت سے 1000 قبل حضرت داؤد علیہ السلام نے تعمیر شروع کی تھی، اور اس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں پائے تکمیل تک پہنچی۔ اور بیت المقدس خانہ کعبہ سے تقریباً 1100 سال قبل تعمیر ہوا ہے۔ خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عیسیٰ کی ولادت سے 970 سال پہلے تعمیر کیا تھا۔ بعثت پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام مسلمان اسی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور یہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے جو آج یہودیوں اور اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے۔ لہذا مومنین اور تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے قبلہ اول یعنی بیت المقدس کی آزادی کے لیے ہر ایک طریقے سے احتجاج کریں، آواز بلند کریں، کیونکہ یہ مسجد الحرام کے بعد، خانہ کعبہ کے بعد دنیا میں سب سے محترم اور مقدس ترین جگہ ہے۔ اگر اس مسئلے پر مسجد اقصی کی آزادی کے حوالے سے مسلمان متحد اور متفق ہو کر ایک ساتھ آواز نہیں بلند کریں گے تو پھر کب بلند کریں گے؟ کہ مسجد الاقصی کہ جس کی طرف پیغمبر اسلام نے 13 سال تک رک کر کے نماز پڑھی ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال جب حضور نماز پڑھ رہے تھے، نماز میں مشغول تھے، تو دوران نماز یہ حکم آیا کہ پیغمبر اب آپ بیت المقدس سے اپنا رخ موڑ کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھیے۔ یہ قدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے،
اس لیے مسلمانوں کے نزدیک بہت عزیز اور مقدس. آج ظالم طاقتیں اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے. ہماری دعا ہے کہ ظالموں کے چنگل سے مسجد اقصی آزاد ہو جائے. اس کی بنیاد پر ہر انسان کو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے. اور اس یوم القدس کی بنیاد، اس کی سنگ بنیاد، اس کی نیو کس نے رکھی؟ رہبر کبیر حضرت امام راحل خمینی رحمت اللہ علیہ نے ماہ مبارک کے آخری جمعے کو سن 1399 ہجری میں روز قدس کے نام سے منسوب کیا اور اس بات کا اعلان کیا کہ ہر الوداعی جمعہ کو، جمعۃ الوداع کو، رمضان المبارک کے آخری جمعے کو پوری دنیا میں جلسہ اور جلوس نکال کر ظالم کے خلاف آواز بلند کی جائے گی. چاہے وہ ظالم کسی انسان کی شکل میں ہو، کہ کسی ملک کی شکل میں ہو، کہ وہ اسرائیل کی شکل میں ہو، کہ امریکہ کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو، ہم ہمیشہ سے ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے چلے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس لیے کہ ہمارا عقیدہ کربلائی عقیدہ ہے، ہمارا حوصلہ عاشورائی حوصلہ ہے. ہم کربلا والے ہیں، ہم اہل بیت کے پیروکار ہیں، ہم اہل بیت کی سیرت پر چلنے والے ہیں. ہم ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں گے. ناظرین کرام، مولا کائنات نے اپنے فرزندوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سے اسی بات کی درخواست کی کہ دیکھو، کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا. حسن و حسین کے ذریعے ان کو سامنے رکھ کے پوری دنیا کو درس دینا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، تم ہمیشہ ظلم کے خلاف مظلوموں کی حمایت کرنا، تم لوگ ہمیشہ مظلوم کے حامی اور ظالم کے مخالف بن کے زندگی گزارنا. تمہاری پہچان ظلم اور ظالم سے نفرت کی وجہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو تمہارا بھی شمار انہی ظالمین کے ساتھ ہوگا. ناظرین کرام، یہ حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کا کئی سیاسی اور مذہبی دوربینی اور دور اندیشی اور بصیرت پر دلالت کرتی ہے کہ انہوں نے بیک وقت دنیا کے تمام مسلمانوں کو اس بات پر متفق کرنے کی کوشش کی کہ دنیا کے اگر سارے مسلمان متحد ہو کر اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف، ظلم کے خلاف آواز بلند کریں گے تو یاد رکھیے فلسطین ہمارے، بیت المقدس ہمارے قبضے میں آ جائے گا. کتنی بڑی بات کہی کہ اگر دنیا کے تمام مسلمان مل کر، متحد ہو کر اگر ایک بالٹی پانی اسرائیل ملک پہ ڈالیں تو اسرائیل ملک تباہ ہو جائے گا اور بہہ جائے گا. ناظرین کرام، ہمیں متحد ہو کر ظلم سے لڑنے کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اور صرف روز قدس سے مخصوص نہیں ہے، بلکہ آج مستضعفین، کمزوروں کا دن ہے. آج دنیا کے کمزوروں کو متحد ہو کر دنیا کے مستکبرین اور طاقتوروں کے سامنے آ کر مقابلہ کرنے کا دن ہے. اگر تمام مسلمان اپنے اختلافی اور نظریاتی مسائل کو ایک طرف رکھ کر اسلام کے حریم کی دفاع اور وہ مشترکات جو ان کے درمیان ہیں، جیسے قرآن مجید، خانہ کعبہ، مسجد الاقصی، جو مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں، اگر تمام کے تمام مسلمان مل کر کوشش کریں تو یاد رکھیں
مسلمانوں کے لیے کامیابی ان کا قدم چومے گی۔ مستکبر اور کافر و منافق اسلام کی طرف تجاوز کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا، ان کے مقدسات کی بے حرمتی اور بے احترامی نہیں کر سکتا۔ اگر مسلمین وحدت اور یگانگی کے ساتھ ہمت کرتے تو یہ تھوڑے سے یہودی نہ کرتے کہ مسلمانوں کے قبلہ اول پر قبضہ کر لیتے، مسلمانوں کے درمیان تفرقہ ڈال سکتے۔ مگر افسوس، صد افسوس کہ ہم مسلمانوں کے اختلاف اور ان کی کم ہمتی کے باعث شاہد ہیں کہ نہ تنہا قبلہ اول بلکہ آج دنیا کے اندر بہت سارے ایسے مقامات مقدسہ ہیں جو ظالمین کے قبضے میں ہیں۔ ناظرین کرام، آخر میں پھر مولا کی حدیث کو دہرا رہا ہوں کہ مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ دیکھو میرے چاہنے والوں، میرے پیروکاروں، میری سیرت پر چلنے والوں، تم زندگی گزارنا تو ایسے زندگی گزارنا کہ تم ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مونس و ہمدرد بنے رہو۔ آخر میں ہماری یہی دعا ہے، پروردگار عالم توفیق دے کہ دنیا کے تمام مسلمان متحد ہو کر اپنے قبلہ اول بیت المقدس کو آزاد کرا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔